بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو فرینڈز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ جو مور رولز آف کریکشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں نے کمپلیٹ کی ہیں، ان میں کافی سارے رولز، امپورٹنٹ رولز وتھ فل ایکسپلینیشن، ڈیٹیل ایکسپلینیشن آپ کے ساتھ میں نے وہ شیئر کیے ہیں۔ وہ اگر آپ نے نہیں دیکھے لازمی سے واچ کریں اور اس پوری کمپلیٹ سیریز کو دیکھیں۔ آپ کو کسی بک، کسی نوٹ، کسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی قسم کا این ٹی ایس سی، پی پی ایس سی، سی ایس ایس یا کوئی بھی آپ ایگزام دے رہے ہیں، بی اے، بی ایس سی، ایم اے لیول کے، کسی بھی قسم کا اگر کویسچن کریکشن کے ریلیٹڈ آتا ہے یا آپ کو کوئی سینٹینس دیا جاتا ہے، ان کچھ ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اور ان ویڈیوز رولز شیئر کرنے کے بعد جو آپ کو پریکٹس کروائی جائے گی، یعنی کہ تمام اس طرح کے سینٹینس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور مل کے انہیں کریکٹ کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس تمام پروسیس کے بعد آپ کریکشن کو ایزیلی ہینڈل کر پائیں گے۔ تو وہ ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی، اس چینل کی پلے لسٹ بی اے کریکشن کی جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ آپ جا کے واچ کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہاں پہ اوپر کارنر میں جو فرسٹ نمبر پہ لنک آئے گا وہ ان تمام اسی پلے لسٹ کا، ان میں تمام ویڈیوز ہیں کریکشن کی، آپ وہاں سے واچ کر سکتے ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو۔ بیفور وی اسٹارٹ دس ویڈیو پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ ہٹ دی بیل آئیکن، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز آپ تک میں یہاں سے اپلوڈ کروں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک چلا جائے۔ تو اس لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی سے لائک کیا کریں۔ تو فرسٹ کویسچن آف دس ویڈیو از فرسٹ رول جو ہے، ادروائز یہ 21 جو ہے 21 رول ہے، اس سے پہلے 20 میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ یہ پہلا ہے، مندرجہ ذیل کے بعد بیر انفینیٹیو جب پہلی فارم سے پہلے ٹو استعمال نہ ہو لگتا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں یہ جو ہیں مندرجہ ذیل ان کے بعد بیر انفینیٹیو لگتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ ہوتا ہے جب کسی بھی ورب کی پہلی فارم سے پہلے ٹو نہیں لگا ہوتا، یعنی کوئی ورب جو ٹو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ پہلی فارم ہی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ادروائز کوئی دوسری فارم، سیکنڈ، تھرڈ نہیں استعمال ہو سکتی، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے بعد، یہ جو نیچے لکھے ہیں ان کے بعد اگر کوئی ورب استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ غلط ہے، ٹو کو ہٹانا ہوگا، پھر کریکشن ہو جائے گی۔ اچھا جی، کیا ہے؟ ایگزامپل سے مزید جو ایکسپلین ہو جائے گا۔ آئی میڈ ہر ٹو اسٹینڈ۔ اچھا، اب میڈ جو ہے کہاں سے آیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ میک ہے، میک کی دوسری فارم میڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آ رہا ہے کوئی انفینیٹیو، جی یہ انفینیٹیو ہے، دیکھیں ٹو اسٹینڈ، اس کے ساتھ ٹو لگا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو ہم نے بیر انفینیٹیو بنانا ہے، اس کے ساتھ یعنی بیر انفینیٹیو جس کے ساتھ ٹو استعمال نہیں ہوتا، تو یہاں سے ٹو ہٹا دیں گے تو یہ کریکٹ ہو جائے گا۔ رول کو سمجھ لیں، ایگزامپل صرف ایک اس لیے دی ہے تاکہ جلدی جلدی یہ تمام کور ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کافی ساری آئیں گی۔ نیکسٹ جی، پرفیکٹ کنٹینیوس۔ میں نے آپ سے پہلے تھوڑا سا ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑے سے ٹینسز جو ہیں انہیں تھوڑا سا ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، ایک دفعہ نظر میں انہیں گزار لیں، تاکہ کیونکہ ان کا کافی عمل دخل ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی۔ تو یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے۔ اب ایک ہوتا ہے صرف جو ہے انڈیفینیٹ ہوتے ہیں، کچھ کنٹینیوس ہوتے ہیں، کچھ صرف پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لاسٹ پہ جو آتے ہیں یا جو ہے پرفیکٹ کنٹینیوس، جو پرفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور کنٹینیوس بھی ہوتی ہے، کچھ کام کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ جاری ہوتا ہے، اس طرح کے بھی ٹینسز ہوتے ہیں۔ تو ان کے ریلیٹڈ یہ کوشچن ہے، اور ان کوشچن میں سنس اور فار کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس میں سنس یا فار کا استعمال مندرجہ ذیل طریقے سے ہوگا، وہی طریقہ جو آپ نے وہاں پہ جو ہے پریپیئر کیا ہوا ہے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ سنس، ٹوٹل پیریڈ آف ٹائم فار، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگر یہ کہا جائے کہ اس نے اس دن سے ایسا کرنا شروع کر رکھا ہے یا کر رہا ہے تو یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے سنس استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ وہ اس دن سے لے کے اس دن تک یہ کرتا رہا ہے تو یہ پورا پیریڈ، تو جب پیریڈ کو ڈیفائن کرنا ہوگا تو اس کے لیے فار استعمال ہوتا ہے۔ کیا کہا ہے بھائی میں نے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، میرا خیال ہے مجھے تو سمجھ آئی ہے، لیکن شاید کچھ دوستوں کو سمجھ نہ آئے، ان کے لیے میں نے ایک ٹپ بالکل ایزی رکھی ہے، وہ اس ایگزامپل کو میں آپ ساتھ شیئر کرنے کے بعد شیئر کرتا ہوں۔ ہی ہیز بین ill since 4 days، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، کب سے؟ since 4 days۔
اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 دنوں سے وہ بیمار ہی چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس پوائنٹ آف ویو سے, اسٹارٹنگ پوائنٹ سے سنس کہا جا رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہی ہیز بین ill for 4 days. کریکٹ یہ ہے کہ وہ 4 دن, اتنا جو پیریڈ آف ٹائم ہے وہ کیا رہا, وہ بیمار رہا. اچھا, یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے, لیکن ایک چٹکی میں یہ کنفیوژن نکل سکتی ہے اگر آپ اردو کی 2 لائنیں یاد کر لیں. کیا کہ عرصہ او میں جائے گی نا. یہ میں نے آپ کے جان بوجھ کے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا. یہ ہمارے جو ٹیچر ہیں بڑے اچھے, انہوں نے یہ مجھے ایسے یاد کروایا تھا, تمام کو ایسے یاد کروایا, میں نے بھی ایسے یاد رکھا ہوا تھا. عرصہ او میں جائے گی نا, کچھ نہ لگے فار بنا. یہ فار انہوں نے ایسے لکھا تھا, اس لیے میں نے بھی اسی طرح لکھ دیا. فار یہاں پہ یہ والا فار ہے, ٹھیک ہے جی, FOR فار. عرصہ او میں جائے گنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ گنا ہوتا ہے غنا, کاؤنٹ, ٹھیک ہے, فارسی کا ورڈ ہے. کہتے ہیں جب بھی عرصہ, جب بھی زمانہ جس طرح کہ یہ ہے, یہ او میں جائے یعنی کہ ہفتہ ہے تو ہفتوں کی جمع بنائیں آپ, ہفتوں, تو جن کے آخر پہ یہ آئے, ٹھیک ہے, واؤ اور آگے یہ کیا ہوتا ہے, نون, ٹھیک ہے جی, یہ آئے آخر پہ او آئے تو کہتے ہیں جب اس طرح کسی بھی, یعنی یہ دن ہے تو دنوں, ٹھیک ہے, مہینہ مہینوں, جن کے آخر پہ یہ آئے تو کچھ نہ لگے فار بنا, وہاں پہ کیا لگے گا؟ فار ہی لگے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں لگے گا. اب آپ اس رول کو فالو کرتے ہوئے بھی ان تمام کی کریکشن کریں تو آپ میجک دیکھنا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ ہے ایز یا دین کے بعد پروناؤن کی فاعلی حالت رکھتی ہے. یہ پہلے شیئر ہو چکا ہے. اگر ایز یا دین کے بعد بوتھ یا پھر آل بھی ہوں تو پھر پروناؤن کی حالت مفعولی ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ تو آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر ہو چکا تھا, لیکن اب آپ کے ساتھ نئی چیز یہ بھی آئی ہے, اور ایگزامپل اگر یہاں پہ ایک ہے تو بعد میں ان تمام کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. ہی از ایز ٹال ایز آل آف وی. ٹھیک ہے جی, تو وہاں پہ کیا شیئر کیا تھا میں نے, جو پچھلی ویڈیوز کے اندر نہیں دیکھی تو دیکھیں, کہ وہاں پہ یہ تھا کہ اگر کوئی کہے نا he is taller than us, than I یا than me, تو وہاں پہ کہا جاتا جی than I, وہاں پہ ایسے کہنا تھا. اگر پلورل کے لیے ہو تو than we, وہی سے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ سبجیکٹو کیس استعمال ہوتی تھی. لیکن یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر than یا as کے بعد آل یا بوتھ میں سے کوئی آ جائے تو پھر مفعولی حالت, یعنی آئی کی جگہ می, وی کی جگہ اس لگے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا کیس ہے, یہ والی بن رہی ہے یا یہ والی بن رہی ہے؟ دیکھیں, ہی از ایز ٹال ایز آل, تو یہ ایز کے بعد کیا آ گیا, آل, بات میں سے آل آ گیا, تو اب اس طرح کی بنے گی کیا, مفعولی حالت. وی کی مفعولی حالت میں نے ویڈیوز میں پچھلی میں آپ کے ساتھ بتا دی ہے, تو وی کی مفعولی حالت اس ہے. اس طرح کریکشن ہو جائے گی, اور یہ رول آپ اسے ذہن نشین کر لیں. جانوروں کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے, بے جان کی ملکیت ظاہر کرنے آف لگتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یار, کئی دفعہ ہم سینٹینسز پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں یا سنتے ہیں, تو اس میں کئی دفعہ اس طرح کہہ دیا جاتا ہے جی کہ فادر آف علی از کمنگ, فادر آف علی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے, علی کے والد صاحب, یا کسی بھی طرح کا یار کوئی بھی سینٹینس آپ بتا لو. اس طرح کا بھی سینٹینس ہم یوز کرتے ہیں جس میں کا کے میننگ لینے کے لیے یا اس طرح کی کسی کی پوزیشن یا ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں دس آف دیٹ, آف کہہ دیتے ہیں نا. تو کئی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں اسلمز پین, اسلمز شوز. ٹھیک ہے, ایس کے ساتھ وہی چیز کا کی کا معنی یا پوزیسو کیس یا پوزیشن یا ملکیت ظاہر کر دیتے ہیں. تو فرق کیا ہے, دونوں کو کیوں ایک ہی طریقہ استعمال کر رہے, یہ بیسک فرق ہے گرامیٹیکلی جو اس رول میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. کیا جانوروں کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ایس لگتا ہے, بے جان چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آف لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ جہاں پہ جو دل کیا استعمال کر دیا, نہیں, بلکہ ڈفرنس ہے. کیا دس رومز فین از فاسٹ, کہ اس کمرے کا جو فین ہے وہ فاسٹ ہے. اچھا, کمرہ کیا ہے, جاندار ہے یا بے جان ہے؟ کمرہ بے جان ہے. تو یہاں پہ اس طرح سے کا کی کا معنی یا پوزیسو کیس نہیں بنائیں گے, پوزیشن
ایکسپریس پوزیشن ظاہر نہیں کریں گے اس طرح، کیونکہ یہ جاندار نہیں، بلکہ ایس کے ساتھ صرف پوزیشن اگر ظاہر ہو سکتی ہے تو وہ جانوروں کی ہو سکتی ہے، بے جان چیزوں کی نہیں ہو سکتی، اور روم یہ بے جان ہے، لہذا اس میں آف کو استعمال کرنا پڑے گا، تبھی جا کے یہ سینٹینس رائٹ اینڈ کریکٹ ہوگا. سو ہم کہیں گے دی فین آف دس روم از فاسٹ. آپ کو سمجھ چل چکی ہوگی، پریکٹس خود بھی کر لیجئے گا، انشاءاللہ جب آگے جا کے پریکٹیکل ہوگا تو آپ کو یہ تمام چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی چلی جائیں گی. نیکسٹ ہے مقابلہ صرف ایک جنس میں ہوتا ہے، یعنی دو ایک جیسی چیزوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، دو ایک جیسی چیزوں کا ہوتا ہے. دی فین ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کا مقابلہ آپ کہیں کہ یہ موبائل اس بیگ جیسا نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. یہ موبائل سمسنگ جو ہے یہ کسی اور موبائل کوئی کمپنی لے لو، ہواوے جیسا نہیں ہے یا فلاں جیسا نہیں ہے، ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ موبائل جو ہے بوٹل جیسا نہیں ہے، یہ موبائل ونڈو جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دو ایک جیسی ہم جنس چیزوں میں ہوتا ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس رول سے؟ دی فین آف دیٹ روم از فاسٹر دین دی ادر روم. کیا میننگ ہے اس کی، اردو کرتے ہیں کہ اس کمرے کا پنکھا زیادہ تیز ہے اس دوسرے کمرے سے. اچھا اس کمرے کا پنکھا دوسرے کمرے سے زیادہ تیز ہے. بھئی دوسرے کمرے سے نہیں، بلکہ اسی چیز، دوسرے کمرے کی اسی چیز سے زیادہ تیز ہے جو چیز پہلے دین سے پہلے ذکر کی گئی ہے. جیسے دی فین آف دیٹ روم از فاسٹر دین دی فین آف دی ادر روم کہہ لیں، یا دین آف دی ادر روم کہہ لیں. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح یہ کریکٹ ہوگا. نیکسٹ ہے جی فرق نوٹ کریں. یہ آپ تھوڑا سا فرق نوٹ کریں. میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واحد ہوتی ہیں لیکن جمع کے طور پہ لگتی ہیں، کچھ جمع ہوتی ہیں واحد کے طور پہ لگتی ہیں. یہ دیکھیں ایک ورڈ ہے میجورٹی اینڈ میجورٹی آف. میجورٹی اگر صرف ورڈ استعمال ہو تو یہ واحد ہوتا ہے جی، سنگولر ہوگا اور اس کے ریلیٹڈ ہی، اس کے اکارڈنگ ہی ورب آئیں گے، اس کے اکارڈنگ ہی پروناؤنز استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر میجورٹی آف ہو تو یہ پلورل ہوگا. کیسے؟ میجورٹی آف بوائز ان دس اسکول از ٹیلنٹڈ. پیچھے میں نے آپ کو ایک جگاڑ بتایا تھا، جگاڑ نہیں تھا، بیسیکلی ایک سائن تھا، ایک رول کا سائن تھا، نشانی تھی کہ آف سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اگر وہ سنگولر ہے تو سمجھیں آگے سب کچھ سنگولر کی اکارڈنگ آئے گا، اگر پلورل ہے تو سب کچھ اس کے اکارڈنگ آئے گا. لیکن میجورٹی یہ ورڈ ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اگر صرف میجورٹی ہو تو واحد ہے، اگر میجورٹی آف تو یہاں پہ یہ پورا ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی، اب آف بھی ایک ورڈ ایز اے ورڈ شمار ہو رہا ہے، تو لہذا اب یہاں پہ وہ والا جو جگاڑ سمجھ لیں یا جو میں نے آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کیا تھا وہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا. دیکھیں میجورٹی آف پورا ورڈ ہے، یہاں آف تو استعمال ہی نہیں ہو رہا، تو میجورٹی آف کیا ہے، یہ جمع ہے، پلورل ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے سو میجورٹی آف بوائز ان دس اسکول از ٹیلنٹڈ نہیں ہوگا، بلکہ جب میجورٹی آف ہے پلورل ہے اور پلورل کے لیے از نہیں بلکہ آر آتا ہے. گیرنٹ آئی این جی سے پہلے پروناؤن کی اضافی حالت یا ملکیتی حالت لگتی ہے. پروناؤنس کی حالتیں، کیسز میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں شیئر کی ہیں، لازمی سے واچ کریں. تو اچھا اس کے ساتھ پروناؤن بھی میں نے شیئر کر دیا کیا ہوتا ہے، اس کی اضافی حالت لگتی ہے. اچھا جی پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اضافی حالت، فاعلی مفعولی حالت وہی میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں شیئر کی. اچھا اس کے ساتھ اضافی حالت لگتی ہے کیسے جی، دیکھیں ہی ڈس لائک می گوئنگ دیئر، وہاں پر اس نے میرے جانے کو ڈس لائک کیا. اچھا می یہاں پہ گیرنٹ کیا ہوتا ہے جی، ورب کے ساتھ آئی این جی کا ہونا، اور یہ گو جانا ایک ورب ہے اس کے ساتھ آئی این جی، یہ ہے جی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد پروناؤن اگر کوئی آئے تو وہ کون سی ہوگی، یا اس سے پہلے پروناؤن اگر آئے تو وہ کون سی ہوگی، اس کی ملکیتی حالت ہوگی، اضافی حالت ہوگی، پوزیسو کیس ہوگی. تو یہاں پہ می اس کی پوزیسو کیس ہے. اگر آپ نے پیچھے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو بتائیں کہ آئی، می، مائی، ان میں سے پوزیسو، سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو کون سی کیس ہے؟ تو دیکھیں آئی سبجیکٹیو ہے، مائی پوزیسو ہے اینڈ می آبجیکٹیو ہے، لیکن ہمیں یہاں پوزیسو کیس چاہیے. تو پھر کیسے ہوگا، ہی ڈس لائک مائی گوئنگ دیئر. ٹھیک ہے جی،
یہ نہیں آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ بالکل آسان سا لکھا ہے ادھر سے پڑھیں گے اور نیچے سے پڑھیں گے تو یہ کلیئر ہو گیا, آپ ویسے ہی بالکل سر کھپائی آپ کو تھوڑی سی یہ جو کرنی پڑے گی, لیکن بعد میں آپ کے لیے یہ حلوہ ہو جائے گا, کہتے ہیں نا ایسے. ہاں جی, اب دیکھیں فرق نوٹ کریں جی. سویم فلوٹ دو ورڈ یوز ہوتے ہیں تیرنے کے لیے, دونوں کا مین سیم ہے لیکن ڈفرنس ہے, تو اس کے لیے اس کا کوشچن بھی آتا ہے, اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے. ویسے تو کیسے کتنے ہی ایسے ورڈز ہیں جو جن میں ڈفرنس ہوتا ہے بیسیکلی. سویم کا مطلب بھی تیرنا ہے, فلوٹ کا مطلب بھی تیرنا ہے, لیکن سویم کون سی چیزیں تیرتی ہیں, انسان یا جانور, طاقت یا کوشش سے تیرنا, ایسی چیز کا تیرنا جو ڈوب جائے. سمجھ آئیے, یہ بالکل یاد رکھنے کا اچھا طریقہ. سویم ایسی چیز کا تیرنا جو ڈوب جائے, اور فلوٹ بغیر طاقت یا کوشش سے, بغیر کوشش سے تیرنا, ایسی چیز کا تیرنا جو ڈوب نہ سکے, جیسے پرندے, لکڑی وغیرہ. اس کے علاوہ ڈک پانی میں نہیں ڈوبتی. ٹھیک ہے جی, تو دی ڈک از سویمنگ, یہ تو پانی میں ڈوب نہیں سکتی, اس کے لیے سویم نہیں استعمال ہوگا بلکہ فلوٹ استعمال ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے جی, فرق نوٹ کریں. ٹیک دی ایگزامینیشن, ٹیک دی ٹیسٹ یا پھر ایگزامینیشن. ٹیک دی ٹیسٹ اور ایگزامینیشن. دی اسٹوڈنٹ از گیونگ دی ٹیسٹ. اسٹوڈنٹ یا طالب علم ٹیسٹ دے رہے ہیں, دینا نہیں آتا بھائی, ٹیک کے میننگ ہی دینے لیں گے. اگرچہ استاد امتحان لے رہا ہو, اسٹوڈنٹ امتحان دے رہی ہوں, دونوں کے لیے ٹیک دی ٹیسٹ یا ٹیک دی ایگزامینیشن یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سمپل ہے, آپ خود ہی کریکٹ کریں. یہ بھی بالکل سمپل ہے جی. فرق نوٹ کریں, یہ تھوڑے سے یہ دیکھیں, یہ ورڈ آپ اکثر یوز ہوتے رہتے ہیں, ان کی تینوں فارمز کو آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, اس کے میننگ کیا ہے, لیٹنا, اور اس کے میننگ کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو رکھنا. اب ان تینوں دو ورڈز ہیں, ان کی تینوں فارمز کو آپ دیکھیں, یاد کر لیں. آئی ہیز بین لیئنگ ان بیڈ فار ہاف این آور. اچھا, لیئنگ ہے جی, رکھنا, جس کے میننگ ہے. اچھا اب دیکھیں, بیڈ پہ کیا ہوتا ہے, لیٹتے ہیں, تو لیٹنے کے لیے یہ والا رکھنے والا لے استعمال ہوا ہے. اب دیکھ سکتے ہیں نا آپ یہاں سے, لیکن یہ اس کے لیے کون سا استعمال ہونا چاہیے, اس کے لیے یہ والا استعمال ہونا چاہیے جو کہ ہی ہیز بین لیئنگ ان بیڈ فار ہاف این آور. ٹھیک ہے جی, تو اسی طرح نیکسٹ ہے وہ بھی آپ بالکل, ہی لے, تو یہ لے جو ہے یہ والی فارم انہوں نے دوسری استعمال کر دی ہے, بٹ یہاں پہ ہونی کون سی چاہیے تھی, یہ والی. اس نے بک ٹیبل پہ رکھی تھی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اس نے ٹیبل پہ بک لٹائی تھی, بک تو نہیں لیٹتی. ٹھیک ہے جی, آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو فرینڈز, ان تمام کو آپ پریپیئر کریں, ان کو کیئرفلی سنیں, اگین سنیں, اور انہیں اچھے سے پریپیئر کریں انشاءاللہ العزیز. نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے جائیں گے اگلی ویڈیوز تک. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سے لائک کریں. اللہ حافظ.